آج ہم پڑھیں گے اور سمجھائیں گے دیوان شمس تبریزی مولانا جلال الدین رومی کا عظیم شعری مجموعہ۔ آج ہمارے پاس مولانا جلال الدین رومی کے دیوان شمس کا ایک انگریزی ترجمہ ہے۔ جب ہم رومی کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں اکثر عشق، محبت، وجد یہی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ دیوان محض چند خوبصورت اشعار کا مجموعہ نہیں، یہ تو ایک ایسی آگ ہے جس میں ایک انسان کی پوری دنیا جل کر راکھ ہوئی اور پھر ایک نئی شکل میں پیدا ہوئی۔ تو ہمارا مقصد آج اس کتاب کے ابتدائی حصے میں غوطہ لگانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ رومی کے نزدیک عشق کا اصل مطلب کیا تھا۔ کیا یہ صرف ایک جذبہ تھا یا کچھ اور؟ بالکل۔ اور اس گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس قدر بڑے کام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ اس دیوان میں 21 مختلف بحریں ہیں اور تقریباً 44,829 اشعار ہیں۔ 44,000؟ جی، اور زبان 13ویں صدی کی عام بول چال والی فارسی ہے، جس میں عربی، یونانی، ترکی کے الفاظ بھی ملے ہوئے ہیں۔ ایک طرح سے یہ اس دور کی زندہ زبان کا ریکارڈ ہے۔ 44,000 سے زیادہ اشعار؟ یہ تو کسی ایک انسان کی پوری زندگی کا کام لگتا ہے۔ اس کا اتنا بڑا ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ ان کے جذبات کی شدت تھی جو اتنے بڑے پیمانے پر باہر آئی؟ یہی تو اس کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ شاعری کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں لکھی گئی، یہ ایک آتش فشاں کے پھٹنے جیسا عمل تھا۔ شمس تبریزی سے ملاقات کے بعد رومی، جو ایک جید عالم اور فقیہ تھے، وہ یکسر بدل گئے۔ یہ اشعار ان کے اندر سے ایک سیلاب کی طرح امڑ کر آئے۔ اچھا۔ جی، اور مترجم نیوت اوگوز اورگن بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس دیوان کو مرتب کرنے کے لیے کئی قدیم نسخوں کا سہارا لیا ہے، جن میں سے ایک حسن ابن عثمان المولوی کا مرتب کردہ نسخہ بھی ہے۔ تو مطلب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کئی صدیوں کے سفر کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیوان کے بالکل شروع میں ہی رومی ایک ایسی فضا قائم کرتے ہیں جو عام شاعری سے بہت مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے محبوب جس کا عشق آسمان خوشی میں اڑنے والوں کو بازو اور پر عطا کرتا ہے اور انہیں اونچا اور اونچا اڑاتا ہے، تیرے عشق کی زنجیروں سے روحانی شخص کو مختلف وجدانی کیفیات ملتی ہیں۔ یہاں عشق کوئی قید نہیں بلکہ پرواز کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک بہت بہت طاقتور آغاز ہے۔ بہت طاقتور۔ اور یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ رومی کے لیے عشق محض احساس نہیں بلکہ ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈ ہے۔ یہ روحانی تبدیلی کا ایک پورا نظام ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی محدود ذات سے نکل کر ایک لامحدود حقیقت سے جڑتا ہے۔ طریقہ؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر تو ہم محبت کو ایک بے قابو جذبہ سمجھتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو بس ہو جاتی ہے۔ طریقہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نظم و ضبط، کوئی مشق شامل ہے، جیسے کوئی ایتھلیٹ ٹریننگ کرتا ہے یا کوئی سائنسدان تحقیق۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ ایک ڈسپلن ہے۔ رومی کے نزدیک الہی عشق محض جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایک ایسی قوت ہے جسے سمجھنا اور جس کے ساتھ آہنگ ہونا پڑتا ہے۔ جیسا کہ متن میں ایک جگہ آیا ہے، محبت موسیٰ کے عصا کی مانند ہے۔ اب دیکھیں، حضرت موسیٰ کا عصا صرف لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا، لیکن جب الہی حکم سے استعمال ہوا تو اس نے حقیقت کو بدل دیا، سمندر کو تقسیم کر دیا۔ بالکل۔ رومی یہی کہہ رہے ہیں کہ عشق بھی ایسی ہی معجزاتی طاقت ہے جو ہماری ذات کی حقیقت کو بدل سکتی ہے۔ اور اس تبدیلی کا ایک اہم پہلو شاید سماجی اونچ نیچ کا خاتمہ بھی ہے۔ ایک شعر میں وہ حضرت یوسف کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، جو چاہنے والا ہے وہ چاہا جانے والا بن جاتا ہے، جو نیچے ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ یہ تو ایک انقلابی خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عشق میں عاشق اور معشوق، غلام اور آقا، یہ سب تفریق مٹ جاتی ہے۔ یہ صرف سماجی تفریق کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ یہ وجودی سطح پر اتحاد ہے، یعنی عاشق کی اپنی ہستی ہی محبوب کی ہستی میں گھل مل جاتی ہے، جیسے پانی میں رنگ۔ عاشق یہ نہیں کہتا کہ میں محبت کرتا ہوں، بلکہ وہ خود محبت بن جاتا ہے۔ اس کی اپنی الگ شناخت، اس کی میں باقی نہیں رہتی۔ اور یہی روحانی سفر کا عروج ہے جسے صوفیہ فنا کہتے ہیں۔ جی، فنا۔ فنا، یہ لفظ سننے میں بہت بھاری لگتا ہے، جیسے خود کو مٹا دینا۔
ایک عام انسان کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا اپنی شخصیت کو ختم کر دینا؟ نہیں، فنا کا مطلب خودکشی یا اپنی شخصیت کو مٹانا نہیں ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک دریا جب ہزاروں میل کا سفر کر کے سمندر میں گرتا ہے تو کیا وہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ سمندر ہی بن جاتا ہے۔ اس کی انفرادی حیثیت، اس کے کنارے، اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ایک بڑی حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے۔ فنا کا مطلب اپنی چھوٹی میں کو ایک کائناتی ہم میں ضم کر دینا ہے۔ واہ، یہ مثال تو بہت خوبصورت ہے، یعنی اپنی ذات کی حدود کو توڑ کر لامحدود ہو جانا۔ اچھا، تو رومی اتنے بڑے اور تجریدی خیالات کو سمجھانے کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ صرف فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں یا ہمارے سامنے کوئی تصویریں بھی رکھتے ہیں؟ یہی تو رومی کا کمال ہے۔ وہ خشک فلسفہ بیان نہیں کرتے، وہ آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں، آپ کے حواس کو متحرک کرتے ہیں۔ وہ طاقتور استعارے استعمال کرتے ہیں جو سیدھے دل میں اترتے ہیں۔ ان میں سے 3 سب سے اہم ہیں: سمندر، مغناطیس اور آگ یا شراب۔ سمندر کی بات تو ابھی ہم نے کی، قطرہ اور سمندر کی۔ اس کے علاوہ مغناطیس اور لوہے کا استعارہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی رحمت مغناطیس ہے، ہمارا وجود لوہے کی طرح ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس استعارے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کشش کی جبریت کو ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح لوہا مغناطیس کی طرف بے اختیار کھنچتا ہے، وہ اس بارے میں سوچتا نہیں، منصوبہ نہیں بناتا، بس کھنچ جاتا ہے۔ بس کھنچ جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی روح خدا کی طرف کھنچتی ہے۔ یہ کشش کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ مولانا کے نزدیک روح اور خدا کا رشتہ اختیاری نہیں، فطری ہے۔ لیکن یہ خیال تھوڑا پریشان کن بھی ہے۔ اگر یہ کھینچش جبری ہے تو پھر انسان کی اپنی مرضی، اس کے اختیار کا کیا ہوا؟ کیا ہماری روح کا کوئی کنٹرول نہیں؟ یہ تو ایک قسم کی جبری محبت لگتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ صوفیانہ فکر کے سب سے گہرے مباحث میں سے ایک ہے۔ رومی کے نزدیک حقیقی آزادی اسی جبری کشش کو قبول کرنے میں ہے۔ ان کے خیال میں ہماری انا اور ہماری عقل ہمیں اس فطری بہاؤ کے خلاف مزاحمت پر اکساتی ہیں، اور یہی ہماری تکلیف کی وجہ ہے۔ جب لوہا خود کو مغناطیس کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو مرضی اس مزاحمت کو چھوڑ دینے میں ہے۔ بالکل۔ اسی طرح جب روح خود کو الہی کشش کے سپرد کر دیتی ہے تو وہ سکون پاتی ہے۔ اچھا، اور تیسرا استعارہ آگ اور شراب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے آگ جو فکر کے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ یہ تو بہت شدید تصویر ہے۔ جی، کیونکہ عشق کا عمل شدید ہی ہوتا ہے۔ یہاں آگ تطہیر کی علامت ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو ہماری ذات، ہماری جھوٹی شناخت، ہماری انا اور ہماری منطقی سوچ کے جنگل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، جیسے سونے کو کندن بننے کے لیے آگ میں تپنا پڑتا ہے۔ اور اس آگ میں جلنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، شاید وہی الہی مستی ہے جس کا وہ شراب کے استعارے سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں میں الہی شراب سے مست ہوں۔ یہ دنیاوی شراب تو یقیناً نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ روحانی وجد کی وہ کیفیت ہے جہاں عقل کے پیمانے اور دنیاوی ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ سرور ہے جو اس کائناتی حقیقت سے جڑنے پر ملتا ہے۔ یہ وہ مستی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہوشمندی سے بھی بالاتر ہے۔ اس کیفیت میں انسان وہ سچائیاں دیکھ لیتا ہے جو عام حالت میں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں اب تک کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں تو ایک طرف رومی یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کائنات کا ایک منظم، خوبصورت اور مرکزی اصول ہے، ایک طرح کا کائناتی نظریہ، ہر چیز اسی کے تابع ہے۔ لیکن دوسری طرف رومی کی شاعری میں تکلیف، بے چینی، درد، جدائی اور بے بسی کا بھی بہت شدید ذکر ملتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ایک واضح تضاد لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی رومی کی شاعری کی عظمت ہے کہ وہ اس تضاد کو بغیر کسی جھجک کے پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف ان کا تھیسس ہے کہ عشق کائنات کا مرکزی اصول ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں پوری کائنات ایک بانسری کی طرح ہے اور وہ خدا ہر سوراخ سے پھونک رہا ہے۔ یعنی ہر چیز کو الہی محبت ہی حرکت دے رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، سب ایک ہم آہنگ نظام میں ہے۔
جی، یہ ایک بہت پرسکون اور خوبصورت تصویر ہے، لیکن یہ تصویر ہمیشہ ایسی نہیں رہتی، کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف اینٹی تھیسس بھی موجود ہے۔ بالکل، وہ عشق کا ذاتی، جذباتی اور تکلیف دہ تجربہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہیں، کبھی تم ہمیں تفریح کی جگہوں پر بلاتے ہو، کبھی تم ہمیں مصیبت کی جگہوں پر دھکیل دیتے ہو۔ یہ ایک عاشق کی شدید بے یقینی اور بے بسی کی کیفیت ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور ایک اور شعر ہے جو اس بے بسی کو شاید سب سے زیادہ شدت سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں تم ایک چھوٹی سی کرسٹل گیند کی طرح ہو، وہ تمہیں گھماتا ہے، پھر ڈھانپ دیتا ہے اور تمہیں ہوا میں اچھالتا ہے، محض تفریح کے لیے۔ یہ پڑھ کر تو لگتا ہے کہ عشق کوئی پرسکون نظریہ نہیں، بلکہ ایک غیر متوقع اور بعض اوقات ظالمانہ کھیل ہے۔ بالکل، اور رومی ان دونوں انتہاؤں کو ایک ساتھ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک روحانی سفر ان دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک طرف کائناتی ہم آہنگی پر یقین ہے اور دوسری طرف اس راستے پر چلنے والے کی ذاتی جدوجہد، اس کا درد، اس کی بے چارگی۔ وہ اس تضاد کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اسے جوں کا توں قبول کرتے ہیں۔ یہی ان کی شاعری کو ایماندار اور حقیقی بناتا ہے۔ اور ہم یہ سب ایک انگریزی ترجمے کے ذریعے سمجھ رہے ہیں۔ مجھے یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ 13ویں صدی کی فارسی شاعری، جس میں اتنی گہرائی، اتنے تضادات اور اتنی موسیقیت ہے، کیا وہ واقعی کسی دوسری زبان میں منتقل ہو سکتی ہے؟ مجھے شک ہے کہ اس ساری کیفیات ترجمے میں پوری طرح آ سکتی ہیں۔ آپ کا شک بالکل بجا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال ہے۔ خود مترجم نویت اوگوز ارگن بہت عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک کوشش ہے۔ اصل فارسی متن میں ایک خاص صوتی آہنگ، ایک بحر اور ایک موسیقیت ہے جسے کسی دوسری زبان میں، خاص طور پر انگریزی جیسی بالکل مختلف ساخت والی زبان میں منتقل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف مفہوم کی سطح پر بات کر رہے ہیں، اس کے احساس اور اس کے جادو کو شاید پوری طرح محسوس نہیں کر پا رہے۔ کیا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی ایسا فارسی لفظ یا تصور جس کا انگریزی میں ٹھیک ترجمہ نہ ہو سکتا ہو؟ بہت اچھی مثال لفظ شراب کی ہی ہے۔ جب ہم فارسی میں شراب یا میں سنتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب، ایک پورا علامتی نظام ہے۔ اس میں مستی، وجد، الہی راز سے آگاہی، عقل سے ماورا ہو جانا، سماجی اصولوں کو توڑ دینا، یہ سب کیفیات پوشیدہ ہیں۔ لیکن انگریزی ترجمہ اسے صرف وائن کہہ سکتا ہے۔ جی، صرف وائن، جو ان تمام گہرے معنوں کو سمیٹ نہیں سکتا۔ وائن کا لفظ سن کر ایک مغربی قاری کے ذہن میں جو تصویر آئے گی وہ اس سے بہت مختلف ہوگی جو رومی کے ذہن میں تھی۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اصل تصویر کی ایک جھلک ہے، مکمل تصویر نہیں۔ بالکل، اسے یوں سمجھیں کہ ہم ایک خوبصورت باغ کو ایک چھوٹی سی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں باغ کا وجود، اس کے رنگ، اس کی ترتیب نظر آ رہی ہے، لیکن ہم اس کی خوشبو، اس کی ہوا اور اس میں چلنے کے احساس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ درست۔ یہ ترجمہ اس خزانے تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے، لیکن یہ خود منزل نہیں ہے۔ تو آج ہم نے اس کھڑکی سے مولانا رومی کے دیوان شمس کے باغ میں جھانکا۔ ہم نے دیکھا کہ عشق صرف ایک جذبہ نہیں، بلکہ روحانی تبدیلی کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے۔ یہ ایک ایسی کائناتی قوت ہے جسے رومی نے سمندر، آگ اور مغناطیس جیسے طاقتور استعاروں کے ذریعے بیان کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ سفر بائے وقت کائناتی سکون اور شدید ذاتی کرب کا مجموعہ ہے۔ جی، اور یہ تو صرف بنیاد ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ رومی انہی تصورات کو عام زندگی کی کہانیوں اور حکایات پر کیسے لاگو کرتے ہیں۔ ہم خواجہ کی کہانی جیسے عبرت آموز واقعات پڑھیں گے جنہیں مولانا نے سماجی اور اخلاقی سبق کے طور پر پیش کیا ہے، تاکہ یہ دکھا سکیں کہ عشق کے دعوے اور اس کی حقیقت میں کیا فرق ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جدید دنیا میں محبت کو صرف ایک ذاتی احساس، ایک کیمیائی رد عمل یا ایک سماجی ضرورت کے طور پر دیکھنے کے بجائے مولانا رومی کی طرح ایک نظم و ضبط، ایک ڈسپلن اور روحانی تبدیلی کے ایک طریقے کے طور پر دیکھنا شروع کریں تو ہماری زندگی اور ہمارے رشتوں پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟